رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم طلاق کے مسئلے کو لے کے خاص طور پہ وہ بات کہ کیا بغیر کسی وجہ کے، کوئی وجہ نہیں، مرد کو اپنی بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ یہ سوال بڑے تیکھے انداز میں اور محبت بھری چاشنی کے ساتھ میں میرے رفیق، میرے بہت اچھے دوست ان کے پاس سے آیا، کیونکہ ظاہر آپ بھی جانتے ہیں کہ سوالات پوچھنے کے لیے تو میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ مجھے بڑا شوق ہے سوالات کا جواب دینا، تاکہ ہمارے کنسیپٹ کلیئر ہو، اور سوال کرنے کا بھی شوق ہے، وہ آپ کو میں بتلاتے رہتا ہوں۔ تو اب یہ سوال آ گیا ان کی طرف سے، آپ بھی سوچیے، اس پر غور کیجیے۔ اب دیکھیے، اصل میں میاں بیوی کا رشتہ، خاوند اور پتی کا رشتہ، کیا وہ بلڈ ریلیشن ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ جیسا بہن بھائی کا رشتہ ہوتا، جیسا ماں باپ کا ہوتا رشتہ، خونی رشتہ، تو یہ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے جو میل اور فیمیل کے بیچ ہوتا ہے۔ جیسا سمجھیے آپ کہ جیسا بزنس ہوتا ہے نا، بزنس میں ہم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ یہ بزنس ہے، کسی طرح کا ایسا نہیں ہے کہ کسی سے فائدہ اٹھا لینا، وہ نہیں ہے، لیکن ایک ایگریمنٹ کی شکل بتا رہا ہوں میں، کہ ہم جب کسی کے ساتھ میں بزنس کرتے، پیسہ ڈالتے، کچھ انویسٹمنٹ کرتے اس کے اندر، تو ایگریمنٹ بنتا باقاعدہ لکھا پڑھی کے ساتھ میں۔ پھر اس میں یہ بندش نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس کے ساتھ میں چاہے بزنس کریں ہم، اور جب ہم چاہے کہ بزنس نہ کریں، تو دونوں پارٹی کو پوری آزادی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی وجہ کی ضرورت پڑتی ہے کیا؟ کہ کوئی اگر کسی نے اپنا بزنس میں پیسہ ڈالا، اپنے دوست کے پاس میں، رشتہ دار کے پاس میں، یا اور کسی کے پاس میں جو بھروسے والا تھا، ایماندار شخص تھا، لیکن وہ اپنا پیسہ نکالنا چاہتا اس بزنس سے، تو اس کو وجہ بتانے کی ضرورت پڑے گی؟ کوئی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب میں بزنس کرنا نہیں چاہتا، دیکھیے سمجھیے، فطری دین ہے اصل میں۔ ایسی یہ میاں بیوی کا ایک معاہدہ ہے جو خونی رشتہ نہیں ہے۔ پھر جو لوگ بتاتے ہیں نا، روٹیشن میں جو بتاتے ہیں کہ ارے بھائی، جوڑے تو اللہ کی طرف سے بن کر آتے ہیں، ہماری کیا طاقت ہے۔ رشتے جب ہوتے ہیں نا، پیغام سلام، تو اس وقت میں یہ بات معتبر اشخاص کہہ دیتے، جذبات میں کہیے کچھ بھی، کہ جو ہم کو لگتا ہے ایسا، کہ ہم بھی ہاں ایسا اس طرح سے کہہ دیتے کہ بھئی جوڑے تو اللہ کی طرف سے بن کر آتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بن کے نہیں آتے۔ اس کا جواب میں ایسا دیتا ہوں، ارے بھئی اللہ کی طرف سے تو اللہ سب جانتا، کون دوزخ میں جائیں گا، کون جنت میں جائیں گا، اس کی بھی واقفیت اللہ کو ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہم ایسا یہ ہو جائے کیا کہ اللہ کو معلوم ہے میں جنت میں جاؤں گا کہ دوزخ میں، اچھے کام کروں گا برے کام کروں گا، لہٰذا میں کچھ کوشش ہی نہیں کرتا اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی۔ اگر میں دوزخ میں جانے والا ہوں گا تو دوزخ میں جاؤں گا، جنت میں جانے والا ہوں گا تو جنت میں جاؤں گا، ایسا کچھ بتایا اللہ نے؟ ارے وہ اللہ کے حد تک کی بات ہے، وہ اللہ کا سبجیکٹ ہے، اللہ کے سبجیکٹ میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم ہمارا سبجیکٹ دیکھیں کہ اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے یا نہیں، ہم کو تو پتہ چلے گا۔ کرنا ہے تو پھر جس چیز کے لیے اجازت دی اللہ نے، وہ ہم حکم مانیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اور جس چیز کی اجازت نہیں دی، اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اس سے ہم منع ہو جائے، رک جائے۔ پھر ہم کو یہ بھی بتایا جاتا، سمجھانے کے لیے، بولنے کے لیے، کہ بھائی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ، یعنی حدیث کا حوالہ دیا جاتا، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ رب العزت کے نزدیک طلاق ہے۔ دیکھیے کتنی بری بات، کتنی خطرناک، کہ حلال بھی ہے، یعنی ایسا ہو گیا کچھ چیزیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو حلال ہے،
باوجود اس کے اللہ اس کو ناپسند کرتا. ذرا عقل پر آپ زور ڈالیے، ایسا ہو سکتا کہ حلال ہے، طلاق دینا حلال ہے اور وہ اللہ کو ناپسند نہیں ہے؟ یہ ایسا کچھ بھی چیزیں فضول کی باتیں چلا دیتے. اب وہ اگر حدیث میں بھی ہے، سمجھیے آپ، تو ایسی بات جو قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی، قرآن سے ٹکرائیں گی، تو کیا اس حدیث کو مانیں گے ہم؟ بالکل نہیں، کیونکہ جانچنے والا اللہ قرآن ہے. تو ہمارے جو عزیز دوست کا جو معاملہ آیا، جذبات میں انہوں نے کہا کہ ارے یار نعوذ باللہ، کیا اللہ ظالم ہے کہ بے وجہ طلاق دینے کو کا اللہ کہیں گا کہ کوئی وجہ نہیں ہے، طلاق شوہر دے دیتا ہے تو چلیں گا اللہ کے پاس میں، اس کا کوئی پوچھ نہیں. ارے نہیں ہے بھائی، قرآن میں کہیں پر بھی ناٹ اے سنگل آیت، ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے یہ مینشن کیا کہ طلاق کے لیے وجہ کی ضرورت ہے کر کے. کوئی وجہ چاہیے، نہ طلاق دینے کے لیے وجہ، نہ بیوی اگر خلا لینا چاہتی تو اس کے لیے کوئی وجہ بتانے کی ضرورت اس کو کہ وجہ بتائے وہ تو کیوں خلا لینا چاہتی. باوجود اس کے کہ اگر خلا بھی لیتی ہے بیوی خاوند سے تو طلاق ہی ہوں گی نا، اس کو طلاق دینا پڑے گا تب جا کے خلا ہوں گی اس کی مرضی سے. اگر وہ نہیں دیتا تو قاضی کے پاس میں جائیں گی تو قاضی نکاح فسخ کرائیں گا. اور یہ ایمان کے دائرے میں کتنا ہے، مطلب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے قاعدہ کا فالو اپ نہیں کیا اس نے، وہ سوالیہ نشان پیدا ہوگا. یہ ساری چیزوں کو ہم کو سمجھنا چاہیے. خلا لینے کے لیے کوئی وجہ نہیں، طلاق دینے کے لیے کوئی وجہ نہیں، لیکن کیا ہے، پکڑ کے یہ بتایا جاتا کہ کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوں گی. ارے نہ قرآن میں وجہ ہے، نہ حدیث کوئی ملتی ہے ایک ایسا. لیکن یہ سمجھیے کہ اگر حدیث مل جائے، کوئی حدیث مل جائے، اچھی مستند حدیث مل جائے، سمجھیے بخاری کی، مسلم کی حدیث ہے نہیں، لیکن اگر مل جائے تو کیا ہم مان لیں گے کہ نہیں بھائی حدیث مل گئی؟ ارے بھائی قرآن میں جس کا حکم موجود نہیں کہ بے وجہ طلاق دینے کی اللہ نے اجازت دیا، وجہ کی کوئی اس میں بندش نہیں ڈالا، اور حدیث مل جاتی ہے ایسی حدیث جو قرآن کی آیت سے ٹکرائے، تو کیا ہم مانیں گے؟ نہیں. پھر یہ معاملہ کڑی سے کڑی، کیوں کڑی سے کڑی دیکھیں گے؟ فرقان جانچنے والا اللہ قرآن ہے. ارے ہم سونا جانچنے جاتے سونار کے پاس میں، فطری دین ہے نا کہ سونا جانچنے گئے، گولڈ پیڑھی سے چلتے آ رہا ہے، ہمارے 7 پیڑھی سے چلتے آ رہا ہے، گولڈ ہے، گولڈ کا ہار ہے، گولڈ کا اور زیورات ہے ایسے کم سے کم 1 کروڑ کے. سونار کے ہاں چیک کرتے ہم، تو سونار کو تمہارے پیڑھی سے کیا مطلب؟ کڑی سے کڑی، کڑی کا دہی بڑا، اس سے کیا مطلب؟ اس کو وہ اپنا آلے پر رکھے گا، جانچ لیں گا اس سے، وہ آپ جانے کہ وہ ہے یا نہیں. اور وہ سونا اگر اس کا رہا، پیور رہا یا سونا رہا، تو بولے گا گولڈ ہے کر کے، بلکہ یہاں تک کہ بولے گا کہ آپ اس کو 20 کیرٹ کا سمجھتے تھے، تو وہ بولے گا نہیں بھائی یہ تو 24 کیرٹ کا ہے، بہت خالص ہے، یہ بہت پیور ہے. لیکن اگر سونا نہیں رہا، کوئی دوسری دھاتو رہی، تو باقاعدہ بولے گا وہ. تو ہم قرآن سے حدیث کو سمجھیں گے، حدیث سے قرآن کو تھوڑی سمجھیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہم قرآن سے سائنس کو سمجھیں گے، سائنس سے قرآن کو نہیں سمجھیں گے. سائنس کے نظریے بدلتے رہتے. اللہ کا کوئی نظریہ تھوڑی ہے، اللہ کا تو دین ہے، وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ. ایسی حدیث 250-300 سال بعد لکھے گئی. منکر حدیث بننے کی کوئی ضرورت نہیں. جو حدیث قرآن کی آیت کی ترجمانی کریں گی، گلے لگائیں گے ہم اس کو، کیونکہ حدیث یعنی پریکٹیکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگی کا پریکٹیکل ہے. ایکچوئل پریکٹیکل سے کیا انکار؟ ہمارے بزرگ کا جو پریکٹیکل ہوتا، ہمارے والد کا، دادا کا، ہم کوئی کام کرے تو یار آپ کے دادا جان بھی ایسی سچ بولتے تھے، آپ کا دادا جان کو بھی یہ چیز پسند تھی، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، یہ تو کتنی خوشی ہوتی ہے ہم کو، میرے دادا کو پسند تھی، میرے والد محترم کو یہ چیز پسند تھی، جو گٹس میرے میں آئے. کوئی اگر بزرگ ہم کو کہے یا کوئی کہے کہ یار آپ تو بالکل آپ کے دادا کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، آپ کے والد محترم کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، وہاں بڑی خوشی ہوتی. لیکن صحابہ کی کوئی بات، زیادہ تر باتیں قرآن کے عین مطابق ہے، ان کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، تو کیوں ان منکر حدیث کے پیٹ میں درد اٹھتا؟ کیا ہم حدیث کو نہیں مانیں گے؟ کیا قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ؟
ارے قرآن، میں ان سے کہتا ہوں منکر حدیث سے، قرآن تھیوری ہے، پریکٹیکل انبیاء اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے کر کے بتائے زندگی میں. وہ اس لیے پریکٹیکل ہے کہ وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے پریکٹیکل. اگر حدیث کا کوئی انکار کرے تو یہ معاملہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ ایسی چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کیا، کسی نے تو پریکٹیکل کیا نہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کیا نہیں. تو کیا ویڈیو کیمرہ آ جانا تھا اس میں قرآن کے ساتھ میں، ویڈیو شوٹنگ دکھنا تھا کہ یہ دیکھیے صحابہ کر رہے ہیں کر کے جب مانتے تھے تب بھی بولتے تھے اس میں کچھ مکسنگ کر دی گئی. یہ ہے رائے فرار اختیار کرنے والے. یہ ساری چیزیں جو ہم کو سمجھنا ہے، نہ منکر حدیث ہونا ہے، نہ حدیثوں کی ایسی غلامی میں پڑ جانے کی ہم کو ضرورت ہے کہ جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی. کوئی اگر قرآن کی آیت سے حدیث ٹکرائیں گی تو ہم حدیث ریجیکٹ ہوں گے، نہ کہ قرآن کی آیت. ان کا، ہمارے محترم دوست کا مزاج کچھ اس طرح سے میں دیکھا کہ ان کو ایسا لگا جیسا یہ تو بے وجہ طلاق دینا کسی عورت پر ظلم ہو جائے گا، مطلب بے وجہ طلاق دینے والا ظالم رہے گا. پھر جب اللہ نے کوئی وجہ بتائی نہیں، طلاق کے لیے کوئی وجہ نہیں، نعوذ باللہ، تو کیا اللہ ظالم ہے کیا جو بغیر وجہ کے بھی دینے کی اجازت دیا؟ جیسا بے وجہ عورت، بیوی اپنے خاوند سے کوئی وجہ نہیں خلا لے سکتی، مانگ سکتی خلا، ایسی اس کو ہے. شوہر کو بھی حق حاصل ہے کہ کوئی وجہ کے بنا بھی دے. لیکن جنرلی یہ دیکھنے میں آیا، میں تو کہوں گا 98%، 99% بھی کوئی کہنے کی بات نہیں کہ وجہ ہوتی، کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی، اس کے تحت طلاق ہوتی، وہ الگ بات ہے. لیکن 1% جو ہے کہ کوئی وجہ کی ضرورت نہیں، تو وہ بھی شامل ہوتا. پھر ایک شاعر کے جیسا ہم سوچ لیں گے، اگر جیسا شعر ہے جو کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، یعنی کچھ تو مجبوری ہوں گی، کچھ وجہ ہوں گی، یوں کوئی بے وفا تھوڑی ہوتا. تو میرے بھائی اس شعر کو ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن میں ہے، آیات ہے باقاعدہ. اللہ نے شاعری اس وقت میں بہت عروج پہ تھی. ہم نے ہمارے نبی کو شاعری نہیں سکھائی، نہ شاعری ہمارے نبی رسول کو زیب دیتی ہے. شاعری کے لیے اسی لیے تو منع فرمایا اللہ نے کہ قرآن کوئی شاعری نہیں ہے. شاعری میں تو عاشق معشوق کے لیے زمین اور آسمان کے گلابی ملا دیتا، چاند اور تارے توڑ کے لا لوں گا، اس طرح سے کہتا. کیا لا سکتا ہے کیا؟ لیکن اللہ جو بات کرتا فیکٹ پہ بات کرتا. جنت ایسی ہے، اتنی وسیع ہے، دوزخ ایسی ہے، مطلب ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے جنت دوزخ کو، نہ ہم نے دیکھے، نہ کوئی کسی نبی نے یا کسی شخص نے. لیکن ہمارا ایمان ہے بن دیکھے ایمان، وہی تو ایمان کا یہ پارٹ بھی، یہ جز بھی ہم سمجھے. ایسا ایمان ہمارا جیسا ہم نے جنت دوزخ دیکھے. اس طرح ہم کو جنت کی لالچ ہونا، جنت کی لگن ہونا اس میں جانے کی، اور دوزخ سے اس طرح ہم گھبرانا، پناہ مانگنا کہ اللہ پناہ مانگنا دوزخ سے، جیسا کہ ہم نے دیکھے، باوجود اس کے کہ دیکھے نہیں ہم نے. یہ چیزیں اور یہ باتیں ہیں. کھلا عورت لے سکتی، اس کے لیے کوئی وجہ کی ضرورت نہیں. کھلا کے لیے کیا وجہ؟ کچھ وجہ نہیں بتائیں گی. جیسا وہ لے سکتی ایسا خاوند بھی دے سکتا. پھر جوڑے میں بتایا جیسا اللہ کی طرف سے بن کے نہیں آتے، خونی رشتہ تھوڑی ہوتا میاں بیوی کا. لیکن کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وجہ ہو. اللہ نے اس سے پاک کیا مرد کو اور عورت کو کہ کسی وجہ کے تحت ہی طلاق دی جائے کر کے. لیکن علماء حضرات کچھ بتاتے ہیں کہ بھائی حالانکہ یہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ صاف کہنا پڑتا ان کو کہ قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی وجہ ہے کہ وجہ کے تحت ہی دینا چاہیے. طلاق کے لیے وجہ ضروری ہے، مسٹ ہے، ایسا تو بول نہیں سکتے. لیکن یہ میں نے خود سنا ہے کلپنگ، اچھے سلجھے عالم صاحب ہے، وہ ینگ بلڈ ہے، کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں کہیں مینشن نہیں ہے وجہ
لیکن اگر پھر بھی دیتا ہے تو اللہ کے یہاں پر جو آئیں گا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ارے بھائی جب کوئی وجہ نہیں تو کیا حساب دینا پڑے گا؟ ایک طرف آپ یہ بھی بتا رہے ہیں قرآن اور حدیث میں وجہ ہے ہی نہیں، اب پھر بتا رہے کہ اللہ کا حساب دینا پڑے گا۔ کائے کا حساب؟ یہ ساری مس گائڈ کرنے والے آئٹم ہیں۔ وجہ نہ ہوتے ہوئے طلاق حلال ہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اس طرح سے لانا چیزیں خطرناک چیزیں ہیں یہ۔ اللہ کا حکم، ہم یعنی وہ اگر اس ٹائپ سے بات کرے، اگر ہم یہ سوچیں تو پھر بات یہاں تک کہ پڑیں گی کہ عورت کو اللہ نے کمزور کیوں بنایا، کہ عورت کمزور، عورت کو قوام کیوں نہیں بنایا، ایسا سوچیں گے ہم۔ عورت کو MC پیریڈ کیوں رکھا، کہ کچھ دن وہ اس کا دماغی توازن برابر نہیں رہتا، 8-10 دن MC پیریڈ میں، ماہواری پیریڈ میں، اس طرح سے سمجھیں گے ہم۔ قوام کیوں نہیں بنایا، کمزور کیوں بنایا، طاقت میں کمزور، پھر تو وہ بھی معاملہ ہوگا جیسا فلمی گانا ہے۔ اللہ پر ہی آبجیکشن، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائی۔ مجھے شوق ہے سنگنگ کا، مجھ سے کہا کچھ سنگر نے کہ یہ گانا گاؤ آپ، مکیش کا گیت۔ میں بولا یہ نہیں گاؤں گا، میں ایسے گیت کبھی نہیں گاتا کہ جس میں اللہ پر آبجیکشن جائے، جو مشرکانہ گیت ہو۔ ہے مجھے شوق، میں سنگنگ کو غلط نہیں سمجھتا، اسلام میں گانے بجانے کی کوئی منع نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن ہم کیا گائے، سوال یہ ہے نا۔ وہاں معاملہ رہتا نا کہ لوگ سنگنگ کرتے ہیں بس، تو خیر یہ الگ سبجیکٹ ہے، میں ساری چیزیں سامنے رکھ دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پہلی تو بات ہے قرآن کو پڑھنے، صرف تلاوت تک کے محدود نہ رکھنے، عربی متن تک کے، قرآن کو پڑھنے، اس پر غور و تدبر کرنے، اور قرآن کی آیتوں سے حدیث کو سمجھنے، قرآن کی آیتوں سے سائنس کو سمجھنے، غور و تدبر کرنے، اور غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں لوگوں تک کے پہنچانے۔ وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، عمل کے بعد میں پہنچانا پڑے گا، منوانا نہیں ہے، پہنچانے، اور اس عمل تک، اس عمل پر موت تک جمے رہنے کی میرا مالک ہم کو توفیق دے، ہم کو چلائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔